Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 716. 2nd of June 1985, Wise in York Milton Khana of Toronto. آشا جی چل دھرم نے ہستی پاپ سوہی گت اتارے جیر بھائی سوہی گت اتارے گت نہ کہیا نر جی مانے گت نہ کہیا نر جی مانے مہاجن ماں نہیں پوچھائے ہریانات آنات ہریانات جو سوامی شاہ انت جو انت مولا جانے مولانا حضرت امام فیصل اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. زندہ رہو. گرپیر حسن کبیر دین ماں باپ کا یہ گنان جو اننت کھاڑا ہے، ہر روز اس کے تھوڑے سے پاٹ دعا کے پہلے بھی پڑھے جاتے ہیں اور کبھی کبھی بعد میں بھی پڑھے جاتے ہیں. پھر حسن کبیر دین ہمارے اس وارے کے گرو ہیں. اس وارے کا میرا مطلب ہے پڑتار ویلا، جس میں سے ہم آج پسار ہو رہے ہیں. کل یگ کو بیٹھے ہوئے آسرے 7000 برس ہوئے. یہ حسن کبیر دین کو 500 برس ہوئے. پھر حسن کبیر دین کو اننت کا ور ملا، اور اننت کا ور کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسی روحانیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جو بہت اونچے درجے کی ہوتی ہیں، تو وہ نہ صرف یہ کہ خود کو پار اتارتی ہیں بلکہ وہ پار اتری ہوئی ہوتی ہیں، اسپیشل انسائنمنٹ کے اوپر دنیا میں آتی ہیں. یہ روحانیاں دنیا میں آ کے دوسروں کو مذہب سکھا کے روحانی رستے پہ لگا کے ان کی بدیاں برائیاں دور کرا کے ان کو پاک صاف کرا کے ان کو نجات دلاتی ہیں. یہ اعلیٰ درجے کی روحانیاں دنیا کے اندر ہر ایک مذہب کے اندر خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے. ان تمام روحانیوں میں اونچے سے اونچا درجہ جس کا ہے تو وہ پیر کا درجہ ہوتا ہے. پیر کا درجہ امام سے سیکنڈ ہوتا ہے. میں پیروں کے متعلق بہت کچھ بول چکا ہوں، پھر بھی میں بولتا رہوں گا، اس لیے کہ گئے 25 برس میں ہماری جماعت کے اندر ہر جگہ، چاہے وہ افریقہ ہوگئے یا ہندوستان پاکستان ہوگئے، کینیڈا کی جماعت تو 15 برس کی بچہ جماعت ہے. جماعت کے حساب سے ہم 15 برس کے بچے ہیں. ہم نے اپنے مذہب کی جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں آہستہ آہستہ بھلا دی ہیں، اور غیروں کی کتابیں پڑھ کے ہم اپنے مذہب سے ناواقف بنتے جاتے ہیں
اور ڈیلی یہ چیز، ہر روز یہ چیز بڑھتی جاتی ہے کہ ہم اپنے مذہب کی کتابوں سے بے درکار ہو گئے اور ہم نے دوسرے مذہب کی اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی لکھی ہوئی کتابیں، جو بہت دفعہ اپنے اسماعیلی مذہب کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن لکھنے والے پر قوم کے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے یوں سمجھ بیٹھے کہ ہمارے باپ دادا سچے رستے پہ نہیں تھے، یوں سمجھ بیٹھے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ اچھا سچا مسلمان پیدا کرنے والا مذہب نہیں ہے، یوں سمجھ بیٹھے کہ ہم مسلمان نہیں رہے، یوں سمجھ بیٹھے کہ اسلام کچھ اور چیز ہے اور ہم کچھ اور چیز۔ اس لیے کچھ برسوں سے سوچ سمجھ کے بعد میں نے یہ ولن اختیار کی کہ اپنے مذہب کی فنڈامنٹلز کو ظاہر کرتا رہوں۔ میرے اوپر ٹیکا کرنے والے بہت ہیں، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے پرواہ نہیں کہ میں اپنا مذہب سکھاتا ہوں، وہ مذہب کہ جو ہمارے باپ داداؤں کو ہمارے پیروں نے سکھایا، وہ مذہب کہ جو اماموں کے حکم سے ہمارے پیروں نے ہمیں سکھایا، پیروں نے سکھایا مگر اماموں کے حکم سے سکھایا۔ حضرت امام مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہمارے 48 اماموں میں آج حاضر جومے کی بات نہیں کرتا، علی سے لے کے 48 جومے امام سلطان محمد شاہ تک ہوئے۔ حضرت علی اور امام سلطان محمد شاہ کے بیچ میں 46 امام ہوئے، مگر 48ویں جومے امام سلطان محمد شاہ نے جو اسماعیلی مذہب کے لیے اور دین اسلام کے لیے کیا ہے وہ کسی اور امام نے نہیں کیا۔ اماموں کے اندر چھوٹے بڑے درجے نہیں ہوتے، پیروں میں بھی چھوٹے بڑے درجے نہیں ہوتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیر صدر دین پیر حسن کبیر دین سے بڑے تھے یا پیر شمس ان سے زیادہ اونچے تھے، جس طرح اللہ نے ہم کو منع کیا ہے کہ کسی بھی نبی کے درمیان اونچی نیچی بات کا فرق نہ کرو۔ اللہ نے ہم کو منع کیا ہے کہ نبیوں میں تفاوت نہ کرو، کیونکہ ہر نبی نور ہے اللہ کا، چاہے نبی کی عمر چھوٹی ہو یا زیادہ، چاہے نبی نے 100 آدمیوں کو ہی مرید بنایا ہوئے، مگر نبی کا درجہ تمام نبیوں کے اندر ایک سریکھا ہوتا ہے۔ 1,24,000 جو نبی تھے ان سب کا درجہ برابر ہے، کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں۔ ہاں اپنے اپنے زمانے کے حساب سے ان کے کاموں میں فرق ہوتا ہے۔ جیسس جس کو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ ہمارے رسول ہیں، یعنی ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا رسول مانتے ہیں۔ دنیا کے اندر آج کرسچن بہت ہیں، وہ لوگ جیسس کو کرائسٹ کہتے ہیں۔ ہسٹری دیکھتے ہیں تو عیسیٰ نبی نے اپنے ساری اس زندگی میں کہ جو زندگی انہوں نے لوگوں کے ساتھ گزاری، میرے شبدوں کو سمجھنا، اس لیے کہ میں جو کہتا ہوں ہر لفظ تول کے سوچ کے سمجھ کے کہتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے جو زندگی لوگوں کے ساتھ گزاری، کیونکہ بہت سی ایسی زندگی بھی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ جو لوگوں کے ساتھ نہیں گزاری، اس لیے میں نے اپنے لفظوں میں یہ تفاوت پیدا کی۔ کرسچن ان کو 3 برس نبوت کا نبی مانتے ہیں۔ 30 برس کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 برس کے لیے نبوت ملی۔ جان دی بیپٹسٹ نے ان کو بیپٹائز کیا۔ میں
اس بات میں نہیں چاہتا. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بہت محنت کی 100 آدمی کرسچن نہیں بنا سکے. عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن اپنی ساری کام کاج والی زندگی میں 100 آدمی بھی اپنے فالوورز نہیں بنا سکے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری حج کرنے کے لیے گئے تو 1,20,000 مسلمان ان کے ساتھ تھے. حالانکہ مسلمان اس سے زیادہ تھے، سب کے سب تو حج کرنے کے لیے نہیں آئے نا. کم از کم 50% مانو تو بھی 2.5 لاکھ مسلمان ہو چکے نبی کی زندگی کے اندر. یہ کام کاج اور یہ کارکردگی کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوئی. لیکن پھر بھی ہم ایسا نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے نبی تھے. 100 آدمی بھی اپنے دھرم میں نہیں لا سکے اور رسول اللہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ آدمی اپنے مذہب میں کنورٹ کر سکے. مگر ان سب کا درجہ اس لیے برابر ہے کہ جو نور عیسیٰ نبی میں تھا وہی نور محمد میں تھا. اور تمام نبیوں کے اندر ایک ہی نور تھا. بالکل اسی طرح سے جتنے بھی امام ہوئے کوئی اونچا نیچا نہیں. چھوٹے سے چھوٹی امامت مولانا امام رکن الدین خورشاہ کی تھی. ہم اس کو دعا پڑھنے والے خیر شاہ کہتے ہیں. ان کا نام خیر شاہ نہیں تھا، خورشاہ تھا. خورشاہ کا مطلب دی سن، دین کا سورج. مولانا امام رکن الدین کی امامت چھوٹے میں چھوٹی تھی، شارٹیسٹ امامت 1 برس کی. لمبے سے لمبی امامت سلطان محمد شاہ کی. اگر قربانی کا حال دیکھو تو امام شاہ خلیل اللہ کے ٹکڑے ہو گئے. کم کے گام کے اندر بلوائیوں نے، دشمنوں نے امام خلیل اللہ کے بوٹیاں بنا ڈالی جیسے بوچھر کاٹتے ہیں. اس طرح سے کربلا کا بیان آپ اگر سنو تو امام حسین علیہ السلام نے دودھ پیتے چھوٹے چھوٹے بیبیز بھی اپنی فیملی کے قربان کر دیے. مگر جو نور کا حساب کرو تو تمام اماموں کے اندر ایک ہی نور ہے اور وہ علی کا نور ہے. اسی طرح سے دیندارو، جو پیر ہے وہ نبی کا نور ہے. پیر کے اندر نبی کا نور ہے، امام کے اندر علی کا نور ہے. تو پھر حسن کبیر دین کا میں ذکر کر رہا تھا آپ کو. دنیا کے اندر خدا تعالیٰ ایسی بہت سی روحانیاں بھیجتا ہے کہ وہ روحانیاں دنیا کے اندر آ کے لوگوں کو رستہ بتا کے خود گزر جاتی ہیں، لیکن ہزاروں آدمیوں کو تار جاتی ہیں. وزیر ریمو تھے گوادر والے، امام نے فرمایا 10,000 جیووں کو تار گیا. وزیر اسماعیل گنگجی کے لیے علی شاہ ماں باپ فرمایا 10,000 جیووں کو تار گیا. سبزری مشنری کے لیے سلطان محمد شاہ امام نے فرمایا کہ اس نے ہزاروں آدمیوں کو روحانی مذہب سکھایا. نمبر نہیں بتایا، کوانٹٹی نہیں بتائی، بے شمار آدمی. مریدوں کے اندر بھی، جماعتوں کے اندر بھی ایسی مہان ویکتیاں ہوتی ہیں کہ جو خود تو تر جاتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی تار جاتے ہیں. پیر صدر دین نے 12 کروڑ جیووں کو تارا. پیر صدر دین کے پہلے زمانے کے اندر کہ جب دنیا میں یہ عربی اسلام نہیں تھا، عربی اسلام تو تھا. اسلام تو جب سے دنیا بنی تب سے تھا. ارے دنیا نہیں بنی تھی اس کے پہلے بھی اسلام تھا. اسلام کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا، سامنا نہیں کرنا، سبمٹ ہو جانا، اس کو اسلام کہتے ہیں. فرشتوں کا دین اسلام ہے، نبیوں کا دین اسلام ہے. ہر زمانے کے اندر خدا تعالیٰ کے ایسے لوگ اور بھگت رہے. ہندوستان میں، چائنا میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں، ہر جگہ خدا تعالیٰ نے نبی بھیجے. ہمارے پاس کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے اندر کوئی نبی آیا کہ نہیں آیا.
ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی نیشن ایسی نہیں کہ جہاں میں نے اپنے نبی نہیں بھیجے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کے تو ہم یہ بھی مانتے ہیں، بھلے ہم کو پتا نہیں، لیکن نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا ہوگا، کیونکہ اللہ کہتا ہے ہر کنٹری کے اندر اور ہر نیشن کے اندر میں نے نبی بھیجے۔ 1,24,000 نبی ہوئے، اور ہم کو معلوم ہے کتنے نبیوں کا نام پتہ ہے؟ 29۔ 1,24,000 نبیوں میں سے 29 نبیوں کا نام کا پتہ لگتا ہے۔ کبھی ادھر ادھر سے اور کتابیں اور حدیثیں اور بائبل وغیرہ اکٹھی کرے تو 96 نبیوں کا نام پتہ لگتا ہے، 100 بھی نہیں۔ تو گرپیر حسن کبیر دین سے پہلے اس صدر دین کو 12 کروڑ کا ور ملا، 12 کروڑ جیو تار گئے۔ گرپیر حسن کبیر دین سے پہلے ہندوستان کے اندر بہت لاکھوں سال یا ہزاروں سال پہلے خدا کا ایک ایسا بندہ پیدا ہوا کہ جو بادشاہ تھا، چھترپتی راجا تھا، لیکن اس نے اپنا تمام راج پاٹ خدا کی رستے میں قربان کر دیا، یہاں تک کہ اس نے فقیری لے لی، اور اس بادشاہ کا نام تھا عبداللہ۔ یہ عبداللہ عربک ٹرانسلیشن ہے ہریش چندر کا۔ ہریش چندر ایک راجا تھا، وہ ہری کا مانا ہوا پیارا تھا، ہری کا پیارا تھا، خدا کا بندہ تھا، اس کا میں نے ٹرانسلیشن عبداللہ کیا۔ اس زمانے میں اس کا نام ہریش چندر تھا، وہ 7 کروڑ جیووں کو تار گیا۔ اسی طرح سے ہمارے گنانوں میں ایسا ہے کہ ایک اور بھگت ہوا جس کا نام پرہلاد تھا، وہ بھی بادشاہ کا لڑکا تھا، مگر فقیری لے لی، دنیا چھوڑ دی۔ اس نے لوگوں کو ہدایت دی، بڑی قربانیاں کی، اور اس آدمی نے بھی 5 کروڑ جیووں کو تار دیا۔ اور ایسا بھی ایک آدمی تھا کہ جس کو ہم یدھشٹر کے نام سے پہچانتے ہیں، وہ اور اس کے دوسرے 4 بھائیوں نے مل کے بڑی قربانیاں کی، بڑے بھوگ دیے، بہت سروس دی، دکھ بہت اٹھائے، راج پاٹ بھی چھوڑا، اور انہوں نے 9 کروڑ آدمیوں کو مذہب کا رستہ بتایا۔ گرپیر حسن کبیر دین کے لیے امام مولانا سری اسلام شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ میں تم کو اننت کروڑ کا ور دیتا ہوں، یعنی تم کو میں وہ طاقت دیتا ہوں کہ 2 4 5 10 کروڑ نہیں، اننت کروڑ، حساب بغیر کاؤنٹ لیس لوگوں کو تم تار جاؤ گے۔ تمہاری عبادت بندگی اور دعاؤں کی وجہ سے کروڑوں آدمیوں کو نجات ملے گی، اور یہ ور قیامت تک کے لیے جاری ہے، قیامت تک، لاکھوں برس باقی ہیں قیامت کو۔ تو یہ گرپیر حسن کبیر دین ہے جنہوں نے یہ اننت اکھاڑا لکھا۔ اکھاڑا کہتے ہیں کہ جہاں حساب بگڑ کے آدمی جمع ہوئے، لارج گیدرنگ، جیسے کہ ہر سال حج کی موسم جب آتی ہے ساری دنیا سے مسلمان مسافری کر کے ادھر اکٹھے ہوتے ہیں۔ لاسٹ حج میں 30 لاکھ آدمی، 3 ملین لوگ مسلمان حج میں جمع ہوئے۔ اتنے لوگ کبھی بھی ایک دفعہ جمع نہیں ہوئے۔ 1400 سال میں یہ ورلڈ ریکارڈ تھا لاسٹ ایئر کا حج، کہ جس میں 30 لاکھ آدمی اکٹھے ہوئے۔ تو گرپیر حسن کبیر دین ہمارے استاد ہیں۔ اس فلتار ویلا میں سے پیر حسن کبیر دین کو 500 برس ہوئے، وہ 500 برس، اور ابھی جو ٹائم ہم پسار کر رہے ہیں، قیامت تک کا یہ تمام پیریڈ پیر حسن کبیر دین کے نام پہ لگا ہوا ہے، اور اس کو فلتار ویلا کہتے ہیں۔ اس میں کروڑوں جیو ہوئیں گے، اور ان جیووں کو پیر حسن کبیر دین کی دعا بندگی سے تارا جائے گا۔ گرپیر حسن کبیر دین نے فرمایا کہ یہ پاور، پیر کی جو طاقت ہے گناہ بخشنے کی اور نیکی کرانے کی اور نجات دلانے کی، یہ پاور میں جماعت کو دیتا ہوں۔ پیر نے اپنی پاور میں سے، پیر کی 16 کڑا ہیں،
اس میں سے 4 کڑا یعنی 25% پیر کی طاقت گت کے اندر دے دی گئی. گت کہتے ہیں جب مذہبی کام کاج کے لیے دھارمک ہماری ڈیوٹی اور فرض کے لیے ہم جب شام کو اور صبح اکٹھے ہوتے ہیں دعا بندگی کے لیے، اس وقت جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مکھی کامڑیا اپنی گادی پہ بیٹھتے ہیں شاہ پیر کے حکم سے، اور جماعت آ کے اپنی مذہبی فرض پورا کرتی ہے. اس جگہ کو گت کہتے ہیں. بھلے یہ اسکول ہے مگر یہ اس وقت گت ہے کیونکہ جماعت بیٹھی ہے. ابھی تک دعانیت خیر نہیں ہوئی. شاہ پیر کا نور یہاں حاضر ہے دنیا کی ہر ایک جگہ کے اوپر، جہاں بھی، چاہے وہ عالیشان مکان ہوئے، چاہے جھوپڑی ہوئے، چاہے 5 آدمی ہوئے، چاہے 50,000 آدمی ہوئے، مکھی کا مڑیا میں ہوئے، مکھی کا مڑیا بیٹھے، جماعت بیٹھے. یہ گت ہے. کبھی یہ اسکول کا ہال نہیں تو باہر ایک اوپن پارک کے اندر کسی جھاڑ کے نیچے مکھی کا مڑیا اسی طرح سے گت بنا ڈالے تو یہ بھی گت ہے. گت سنسکرت لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے وہ جگہ کہ جہاں جا کے آدمی کو پروٹیکشن ملے، سیکیورٹی ملے. اس جگہ کو سنسکرت میں گت کہتے ہیں. یہ گت کا جو شبد ہے میں نے کسی بھی ہندو چوپڑی میں کہیں نہیں پڑھا. معلوم نہیں پیروں نے یہ لفظ کس طرح ڈھونڈا. وہ تو نورانی طاقت والے تھے. لیکن یاد رکھو مومنو، یہ ہندوؤں کا لفظ نہیں ہے. میں نے بہت سی، لگ بھگ جتنی بھی بن سکی میں نے ہندوؤں کی کتابیں پڑھی. یہ ایک یونیک ورڈ پیروں نے ڈھونڈا اور ہم صرف اسماعیلی ہی اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہ گت ہے. گت کے اندر پیر کی جتنی روحانی طاقت ہے اس کے 25% طاقت گت کے اندر ہے. حضرت امام مولانا شاہ سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ، ان کے حضور میں بمبئی کا ایک بہت بڑا زبردست آدمی تھا، دنیا بھر کے اندر مشہور تھا، اور وہ مشنریوں کا پریزیڈنٹ تھا. اس کا نام تھا میجر علی محمد رحمت اللہ مکلائی. وہ ہماری ریکریشن کلب کے پریزیڈنٹ تھے. تھوڑے برس ہوئے گزر گئے. مولا نے اس کو حضور وزیر اس کا ٹائٹل دیا تھا. اور ایک دفعہ ساری دنیا کی اسماعیلیہ ایسوسیشنز کا، ساری دنیا کی ایسوسیشنز کا وہ پریزیڈنٹ تھا، اور اس کا کمانڈر، ورلڈ کمانڈر کا ٹائٹل تھا. میں اس کی بات کرتا ہوں کہ جو مشنریوں کا پریزیڈنٹ تھا. اس کے گھر میں امام سلطان محمد شاہ ہر سال جاتے تھے، ڈنر لیتے تھے یا لنچ لیتے تھے. اس کے ساتھ بیٹھ کے بہت سی ڈسکشنز کرتے تھے. بڑا باہوش آدمی تھا، بہت ہوشیار آدمی تھا، بہت عقل مند آدمی تھا. لیکن ہر ایک انسان کے اندر ساری دنیا کی چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی. اگرچہ وہ مشنریوں کے اس زبردست انسٹیٹیوٹ کا، کہ جس کو ہم ریکریشن کلب انسٹیٹیوٹ امام سلطان محمد شاہ نے 1920 میں بنائی، اس کا وہ پریزیڈنٹ رہا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے سارا مذہب جان لیا. پھر بھی مولا کے ساتھ بیٹھ کے بہت سی ڈسکشنز کرتا تھا. ایک دفعہ کچھ ایسی باتیں نکلی کہ جس سے اس کے دل میں جاگرتی پیدا ہوئی. موقع دیکھ کے مولا آرام سے بیٹھے تھے، کہتے خداوند مجھے ایک عرض کرنی. کھڑا ہو گیا زمین سے. مولا کرسی پہ بیٹھے تھے، ساری فیملی اس کی کارپیٹ پہ بیٹھی تھی. کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑے کہتے مولا مجھے ایک عرض کرنی ہے. کیا ہے؟ کہ خداوند میں پانی لاتا ہوں، آپ مجھ کو میری دسوند کی بھول چک کا آج تک چھانٹا دے دو. ماں باپ ہنس کے کہتے ہیں مکلائی یہ کام ہمارا نہیں،
یہ جماعت کا کام ہے، تم جماعت میں جاؤ. جماعت یعنی گت، اس کو ہم جماعت کہتے ہیں. اور جہاں بھی ہمارے گینانوں میں جملوں جماعت کا نام آتا ہے تو ساری دنیا کی جماعت. جملوں مینز ٹوٹل. یہ گت ہے. مکھلائی یہ کام ہمارا نہیں، جماعت کے پاس جاؤ. کہتا خداوند میں کیسا نصیب دار ہوں، میرے گھر میں میرا مولا آیا ہے. خداوند تیرے پاس سے ہی معافی مانگنی، اور جماعت بھی تو تیرے کو ہی عرض کرنے والی ہے، میرے کو یہاں چھانٹا دے دو. نہیں مکھلائی یہ کام میرا نہیں، یہ گت کا کام ہے. مولا کا پیارا تھا، تھوڑی ضد کی، تیسری دفعہ صاحب کو پریس کیا. اچھا دیکھو ہم جو بولے گا وہ کرے. ہاں خداوند 1.25 لاکھ روپیہ رکھو. مکھلائی نے سوچا تھا 200 500 1000 روپیہ مانگے گا، کیا مانگے 1.25 لاکھ روپیہ. 1930s کے اندر 1.25 لاکھ روپیہ آج کا 1.25 ملین ہو جاوے. چپ ہو گیا. حاضر امام کھیلا کے ہنس پڑے. مکھلائی جماعت میں جاؤ. اما کہتے ہیں یہ ایک بولنے کا، ارے ایسا ہم نہیں کہتے ہیں. تو اما مکھی 2 پیسے لے کے تم کو مکھی چھانٹا دے دے، واللہ قیامت تک معاف. مکھلائی چپ کر کے بیٹھ گئے. گت کی طاقت دیکھی. کہاں 1.25 لاکھ روپیہ. اور یہاں صاحب کہتے ہیں کہ کبھی مکھی نے تیرے سے صرف 2 پیسے لے کے تجھے جو چھانٹا دے دیا تو یہ 1.25 لاکھ کی کوئی حقیقت نہیں، قیامت تک کو تجھے معاف ہو گیا. گت کی یہ طاقت ہے. ہم مذہب والوں کو زنداروں ہمیں معلوم کچھ نہیں. ہم اپنے اسماعیلی مذہب کا 1% بھی نہیں جانتے. ہم کو معلوم نہیں کہ جہاں گت بیٹھی ہوتی ہے وہاں کون آتا ہے، کیا آتا ہے. واللہ آج میں حضرت امام کی حضور میں قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور یہ دعا مانگتا ہوں کہ خدا آپ کو ایسی نظر دے کہ جماعت کے اندر کون آتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکو. الحمدللہ میں دیکھتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کی نظریں کچھ نہیں جانتی. ظاہر کی آنکھیں اچھی ہیں، انتر کی آنکھیں اندھی ہیں. ہم کو کچھ پتا نہیں ہے کہ جماعت کیا چیز ہوتی ہے. ہمیں جماعت کی بے ادبی کرنے میں ذرا بھی پتا نہیں لگتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم کو کتنی مار پڑ رہی ہے روحانی حساب سے، ہماری بے درکاری کے حساب سے ہمیں معلوم نہیں. کاش مولا میری ساری دنیا کی جماعت اسماعیلی بھائی بہنوں کو حقیقت کی نظر دے. ہماری جماعت میں اچھے لوگ ہیں، ٹورنٹو میں بھی ہیں، الحمدللہ ہیں کہ جن کی وجہ سے جماعت ہری ہے. 1000 میں سے 999 ہماری جماعت میں اگنورینٹس ہیں. 999. کبھی یہ فگر اور میں کہہ دوں تو 9999 آؤٹ آف 10,000 آر اگنورینٹس. ہم دعا بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا لباس، کپڑے ہمارے جماعت خانے میں ہوتے ہیں، یعنی ہمارا تن. منوا تو باہر گھومتا ہے. ہم جب دعا بھی پڑھتے ہیں تو میجورٹی ہمارے لوگ جو ہیں وہ باہر گھومتے ہیں. گت کا معلوم نہیں. گت کی ایک اور بات سناؤں. زنزبار میں ایک برٹش پولیٹیکل ایجنٹ تھا جس کا نام تھا کرنل ولیم.
وہ سنگل تھا، یعنی شادی نہیں کی ہوئی تھی، اکیلا تھا. وہ برٹش ایجنٹ تھا، برٹش پولیٹیکل ایجنٹ تھا. اپنے اسماعیلیوں کا بڑا دوست تھا، اور اسماعیلی کی کوئی بات آتی تھی تو آؤٹ آف وے جا کے بھی وہ اپنی جماعت کا کام کرتا تھا. کوئی کارن سر اللہ جانے کیا ہوا، اس نے آوگھات کیا. ہماری جماعت میں بہت سے لوگوں کو برا لگا، یعنی رنج ہوا کہ ہماری جماعت کا ایسا دوست دنیا سے چلا گیا. آؤٹ آف وے جا کے بھی اپنی اسماعیلی جماعت کا کام کرے، اور اس طرح کام کرے یعنی ایسا لگتا ہوئے کہ اسماعیلی نہ ہوئے. جب یہ خبر جماعت میں آئی، ہمارے مکھی صاحب تھے اس زمانے میں ان کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا، ایموشنل ہو گئے. جماعت کے اندر مکھی نے اس کی روحانی کے بخشنے کے لیے دعا مانگی. دعا مانگنی نہیں چاہیے، مکھی کی بھول ہے، کیونکہ وہ اسماعیلی نہیں تھا. ہم اپنی اسماعیلی مذہب کی ریت کے حساب سے جو روحانی امام کی بیعت نہیں کی، اس کی بخشش کے لیے ہم جوخمدار نہیں ہیں. اس بات کو میں یہاں رکھ دیتا ہوں انکمپلیٹ، اور بیچ میں سے ایک دوسری بات سنا دیتا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی. بمبئی کے اندر ایک عورت نے مہمانی رکھی اپنے مرحوم خاوند کے لیے. اس مہمانی میں وہ عورت اکیلی بیٹھی تھی. یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ سگے کٹمبی فیملی آ جا کے سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یاروں دوستوں کو بھی بلاتے ہیں، ہماری مہمانی ہے ضرور آنا، تو سب لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. مگر یہ اکیلی عورت بیٹھی تھی. مولا جب آ کے بیٹھے، مومن عورت تھی، عابد تھی، عبادت والی تھی، کرنی والی تھی. مولا جب آ کے بیٹھے تو صاحب اس کے اوپر بہت راضی ہوئے، اس کو دعا آسیچ فرمائی. ساتھ جو مشنری تھے انہوں نے کہا خداوند اس عورت کے ہسبینڈ کی روحانی مہمانی ہے. ماں باپ فرمایا ہم تمہاری مہمانی قبول کرتا ہے. نہیں کچھ فرمایا کہ تمہارا روحانی جو ہسبینڈ شوہر گزر گیا ہے اس کی روح کے لیے میں دعا سیکھ دیتا ہوں، جو یوزولی مولا کا کام تھا. تو وہ کہتی ہے مولا میری مہمانی نہیں، میرے شوہر کی مہمانی، ہم تمہارا مہمانی قبول کرتا ہے. عورت کو ایسا اللہ مولا سمجھے نہیں. ارے جو دل کی باتیں جانتا ہے، جو منہ بند کر کے بیٹھو تو بھی سنتا ہے تمہارے دل کی بات، کیا اس کو معلوم نہیں؟ تیسری دفعہ کہتی خداوند میرا شوہر گزر گیا، اس کی روحانی بخشانی کے لیے مہمانی رکھی. اب مولا نے خود ہی خلاصہ کیا، دیکھو وہ اس ناشری تھا، ہم اس کی مہمانی کیسے لیں گے؟ اب جو مولا کے مکھ سے نکلا کہ وہ اس ناشری تھا تو مکھی کمریا جو کھڑے تھے ذرا ڈر گئے کہ مولا کہے گا کہ تم نے ان کی مہمانی کیوں رکھی. لیکن بات یہ ہوئی ہے کہ عورت نے ظاہر نہیں کیا، اور جس کمڑیا نے وہ مہمانی لکھنے والے نے لکھی اس نے فار گرانٹیڈ لے لیا کہ اس کا شوہر اسماعیلی ہوگا. مولا تو جانتے تھے. تب عورت کی آنکھ میں سے آنسو آ گئے، کہتی ہاں خداوند وہ اسماعیلی نہیں تھا، تم ہم کو بولو اس نے ہماری بیعت نہیں کی، ہم اس کے جیو کا جوخمدار نہیں، ہم تمہاری مہمانی قبول کرتا ہے. اس کو دعا سیکھ دی. ماں باپ چلے گئے، اس کو تھوڑے سے اور بھی فرمان کیے اور یہ بھی بتایا کہ اس کا شوہر کس حالت میں ہے جب اس نے پوچھا، لیکن ماں باپ نے اس کو بخشش نہیں دی. میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ امام کے حضور کے اندر ہم جو کچھ بھی عرضیں کرتے ہیں وہ جماعت کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ جنہوں نے بیعت کی ہے پہلے ان کا حق ہے. یہ مالک تو سارے جہان کا ہے. اگر کوئی ہندو
मंदिर में जाके घंटा बजा के कहता है, हे ईश्वर, हे परमात्मा, प्रभु मेरे कष्ट दूर करो, मेरे पाप हरो, तो याद रखो दीनदारो, ये दुआ कहाँ जाती है? प्रभु के पास। वो प्रभु हजर इमाम है। और अगर कोई भी कौम का आदमी जब वो खुदा की इबादत करता है तो उसकी इबादत इसी इमाम ज़मान के पास आती है, क्योंकि सारी जहान का ये अल्लाह का नूर हमारे अंदर मैनिफेस्ट है, जाहिर है, मौजूद है, हाजिर है। अब उसके लिए कर्नल विलियम की रूह के लिए मुखी साहब ने दुआ मांग ली। जमात में लोगों ने आमीन कह दिया। 2-3 दिन के बाद काउंसिल की मीटिंग थी, मैटर चर्चा आई काउंसिल के अंदर। मुखी साहब, आपको क्या हक था एक नॉन इस्माइली के लिए दुआ मांगने का? मुखी साहब ने महसूस तो किया कि भूल हो गई। मुखी साहब ने कहा, मैंने कोई थार सुफरा मेहमानी वगैरह नहीं की, जमात का दोस्त था, जमात की उसने बड़ी खिदमत की, मुझे ऐसा हुआ कि चलो उसके लिए मैं दुआ मांगू। नामदार काउंसिल ने मुखी को थोड़ा सा दंड किया। देखो, इस वाकया के पीछे बहुत सी बातें जाहिर होती हैं। जब मुखी साहब को ऐसा समझ लो कि 2-5 सेंट जो कुछ भी दंड किया, तो मुखी साहब को जरा बुरा लगा। मुखी ने भूल जरूर की, मगर ये गादी ऐसी है कि मुखी कमड़िया के ऊपर केस नहीं हो सकता, मुखी कमड़िया को फाइन नहीं हो सकता। मुखी कमड़िया शाहपीर के वकील हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, गुनाह मुआफ करने वाले हैं। ये सत्ता मुखी कामड़िया के सिवा और किसी इंस्टीट्यूट को, कोई भी दूसरी सोसाइटी को नहीं है, न काउंसिल को, न एसोसिएशन को, न किसी और को, क्योंकि ये सत्ता गत की सत्ता है। पीर के जो 16 कड़ा हैं, आज मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आपको जाहिर करूं कि वो पीर की 16 कड़ा कौन सी हैं। कड़ा कहते हैं अथॉरिटीज, कला कहते हैं पावर को। उसमें से 4 कड़ा, 4 अथॉरिटियां गत के पास हैं। और वो 4 कला ये हैं, एक तो ये कि गुनाह मुआफ करने की एक कड़ा है जो गत के पास है। दूसरा ये कि एक का 1000, 10,000, 5,000, 50,000, 1.25 लाख, यानी उसकी रेशो बढ़ा देना। एक का कितना देना है, ये सत्ता गत के पास है। बहुत दफा सुफरा पड़ा होता है, नवरोज है, ईद का दिन है, इमामत का डे है, उस दिन देखो तो वो सुफरा ऐसा होता है कि $10,000 में भी शायद न बने। और मुखी कमड़िया कह दिया, अल्लाह मेरा 5 सेंट के अंदर ये सुफरा बख्शा जाएगा, तो ये सत्ता गत के पास है, उसके अंदर शंका नहीं करना। और ये हमारी ट्रेडिशन है कि तमाम बड़ी बड़ी रातों को मुखी कमड़िया जमात में, गत में अनाउंस करते हैं कि अल्लाह मेरा આજનું બધું સુફરો ઘરેથી લઈ આવા જેટલું સવાબ 50 સેન્ટમાં કે 1 સેન્ટમાં મુખી की ताकत आई, वो बख्शा जाता है, उसका सवाब मिलता है। तो ये कि कितना सवाब देना, ये गत का काम है। ये 2 कड़ा है। तीसरी कड़ा ये है, मुश्किल दूर करने की कड़ा है गत के पास, कि कोई भी मुश्किल मुसीबत आवे, गत उसके लिए दुआ करती है। चौथी कड़ा गत के अंदर है, मुर्दे को जिंदा करने की। हमारे गिनानों में है, मुखी तेजे मुआ जीवता करे। मुखी वो है कि जो मरे हुए को जिंदा करे। मुखी की ताकत का आखा गिनान है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि 1.25 लाख मुखियों ने शाह मारो घानी में पिलाड़ से, ये भी है। हमारे गत के अंदर ऐसे मुखी भी हुए कि जिन्होंने चोरियां की हैं, ऐसे मुखी भी हुए हैं कि जिन्होंने जमात को ऊंधे रास्ते पे पहुंचा दिया है। ऐसे 1.25 लाख मुखियों को घानी में डाल के मौला उनका तेल निकालेगा। लेकिन मुखी इमाम का रिप्रेजेंटेटिव है, जो जमात को
मौज कराता है। मौज कौन सी? रासड़ा रमा के, डांडिया खिला के, ये मौज नहीं। मुखी की जो कामड़िया की मौज जो जमात को होती है तो वो रूहानी मौज होती है, जमात को लाभ देवे, रूहानी लाभ देवे। इमाम ज़मान को दुनिया भाने मुखी कामड़िया ने रिपोर्ट भेजी, इमाम का तालिका आया काउंसिल के ऊपर कि तुमने मुखी को दंड नहीं किया, मेरे को किया। मुखी कामड़िया शाह पीर की गादी पे है, उनकी बहुत इज्जत करो, बहुत इज्जत करो। खास करके मुखी कामड़िया के मुखिया नहीं कामड़िया नहीं, जब गादी पर बैठे होंगे उनके सामने कभी भी उनका अपमान मत करो, नेवर। मुखी को कुछ कहना है आहिस्ता से कहो। मैंने बहुत से जमात खानों में देखा है, वॉलंटियर्स आते हैं, उनको कुछ कहना है तो मुखी कामड़िया के बाजू में जाके कान में कुछ कहते हैं। ये प्रथा बराबर नहीं। मुखी के पाठ के सामने हाथ बांध के बैठ जाओ घुटनों पे, उस वक्त कुछ कहो। मुखी कामड़िया की साइड पे आके मत कहो, सामने आके कहो, क्योंकि वो शाहपीर की गादी है। उस वक्त मुखी कामड़िया की तरफ से कभी कोई ऐसी बात हो जाए कि जो हमको ठीक नहीं लगती, अपनी जबान बंद रखना, कभी कुछ मत बोलना। आमीन। बुरा भी लग गया है, चले जाओ, मगर कुछ मत कहो। बाहर निकल के या घर जाके मुखी की दुकान पे जाके कहो, मुखी बापा कल आपने ये बात कही, वो ठीक नहीं है, वो ऐसा है तैसा है। लेकिन गादी पे बैठे हुए मुखी कामड़िया को शाहपीर के दर्जे पे ले लो। मुखी कामड़िया को समझना चाहिए कि हम किस जगह पे हैं। और मैंने कहा है कि 1.25 लाख मुखियों का तेल निकाला जाएगा घानी में डाल के। क्यों? कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी का गैर उपयोग किया, जमात को दुख दिया। जमात शाहपीर के बच्चे हैं। इमाम का तालीका आया कि तुमने मुखी का अपमान नहीं किया, मेरा अपमान किया। तुमने मुखी को फाइन नहीं किया, मुझे फाइन किया। काउंसिल को माफी मांगनी पड़ी। कुछ टाइम के बाद मौला ज़ंज़िबार गए, जमात के अंदर मुखी को पूछा, देखो मुखी, तुमने कर्नल विलियम की रूह के लिए दुआ मांगी, कहते खुदा मैं माफी मांगता हूं। देखो वो मामला खत्म हो गया। मुखी तुम्हारी दुआ के कारण से उसको दोज़ख की सजा मुआफ हो गई और वो जन्नत में गया। ये गत है। गादी पे बैठे हुए मुखी की जो दुआ है वो मुखी की दुकान के ऊपर बैठे हुए मुखी की दुआ जैसी नहीं है, समझे? मुखी साहब की दुकान पे जाके आप 10 दे के आओ, मुखी साहब जरूर ले लेते हैं, खाना वदान कहते हैं, मगर वही 10 कभी जमात खाने में आके मुखी के हाथ पे रखो और गादी पे बैठा हुआ मुखी तुमको जो दुआ देवे तो वो दुआ अजीम चीज है। क्यों? जब ये जज रस्ते में अंदर होता है तो वो उस वक्त केस की जजमेंट नहीं देता, वो अपनी अदालत करके कोर्ट बैठा के कुर्सी पर बैठ के जब ये कोर्ट के अंदर वो देता है ना जजमेंट, वो जजमेंट होती है। रस्ते में चलते हुए मैजिस्ट्रेट की जजमेंट नहीं होती। तो गत जमात की मैं आपको बात कर रहा था कि गत न कहा नरजी माने। पीर हसन कबीर दिन कहते हैं कि गत का कहा मौला मानता है। नर का मतलब इमाम महादिन मां नहीं पूछा है। जो चीज गत ने मुआफ कर दी वो महादिन यानी कयामत तक बख्शी गई। तिल धर्म हस्ती पाप। तिल जितना धर्म होवे, हाथी जितना बड़ा गुनाह होवे, और मुखी साहब कहे शाहपीर बख्शे, पक गया, मुआफ हो गया। आज मैं आपके सामने हमारे जो छांटे लिए जाते हैं बरस में एक दफा लैलतुल कद्र की रात को, उन छांटों की हकीकत बयान करने के लिए मैं आज आया। मुझे जब एसोसिएशन में से फोन आया कि आप कहाँ जाओगे, तो मैंने यॉर्क मिल्स जमात खाने को मैंने खुद ने पसंद किया कि मैं इधर आके ये बात बताऊं।
اور میں نے یارک ملز کو پسند کیا اپنی مرضی سے، اس میں بھی کوئی بھید ہے؟ حالانکہ مجھے کسی دوسرے جماعت خانے میں آنے کے لیے انویٹیشن تھا، لیکن میں نے ایسوسیشن سے جب فون آیا تو میں نے کہا کہ میں یارک ملز جماعت خانے جاؤں گا۔ ہمارے مذہب کے اندر یہ جو چھانٹے ہیں، یہ چھانٹے گناہ کی معافی کے ہوتے ہیں۔ یہ چھانٹے رسول اللہ کے زمانے سے چلے آتے ہیں۔ نبی کریم چھانٹا دیا کرتے تھے، بیماری کے اندر بیمار کو بھی چھانٹا دیتے تھے۔ ہندوؤں کے اندر اس طرح کا چھانٹا دینے کی رسم نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی ہندو رسم ہے، یہ پیور مسلمانی رسم ہے، اسلامی چیز ہے۔ رسول اللہ سے پہلے جیسس جو تھے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی چھانٹا دیا کرتے تھے۔ اور جان دی بیپٹسٹ نے کیا کیا؟ عیسیٰ نبی کو جارڈن ندی میں لے جا کے اس پانی سے چھانٹا دیا اور بک بھر کے وہ پانی ان کو پلایا۔ ایک فرمان حضرت امام کا ایک تعلیقہ ہے کہ جس کے اندر حضرت امام فرمایا کہ ہماری جماعت گئے 1900 برسوں سے سسٹمیٹائز حالت میں چلی آتی ہے۔ ایک آدمی دوسرے دن آیا میرے گھر پہ، کہتا مشنری صاحب یہ مولا نے 1900 برس کی بات کی، لیکن رسول اللہ کو تو خالی 1400۔ کہتے مجھے ایسا لگا 1900 برس سے ہماری جماعت۔ میں نے کہا ہاں، تو کیا 1900 برس سے بھی ہماری جماعت تھی؟ نبی سے پہلے بھی نہیں؟ بولا ہاں۔ چپ ہو کے دیکھنے لگا۔ وہ آیا اس لیے، یہ کہنے کے لیے کہ حضرت امام نے 1900 برس کا نام لے کے شاید استغفر اللہ بھول کی ہو۔ میں نے کہا نہیں، ہماری جماعت کا یہ جو سسٹم ہے کہ ہم پاٹھ رکھتے ہیں، شاہ پیر کی مہمانی پاٹھ کے اوپر رکھتے ہیں، یہ تو ایک ایکسٹرا چیزیں ہو گئی۔ آہستہ 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 ہماری جماعت میں بہت سی ایسی چیزیں گھس گئیں کہ جو ہماری ٹریڈیشن میں نہیں ہیں۔ مثال دوں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو درباری کی ایک بات ہے، میں واپس ریپیٹ کرتا ہوں، درباری کا لفظ ہماری ہسٹری کی چیز نہیں ہے، اور درباری کا لفظ تو یہ ابھی ابھی افریقہ والوں نے شروع کر دیا، میں بھی اس کے اوپر بول چکا ہوں۔ اور یہ جو اتنے بہت بڑے تھار سفرے ہیں، ساری دنیا کی چیزیں لاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن اصل چیز جو لانی چاہیے وہ تو ہم لائے نہیں۔ یہ میرے سامنے ناندی کا پاٹھ پڑا ہے، بہت سی چیزیں لے کے آئے ہو، اسپیشل بنائے ہو، لاؤ، خوشی کے ساتھ لاؤ، اس کے لیے میں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن آج آپ نے کیا کھایا؟ دوپہر کو کیا کھایا؟ جو گھر میں کھایا وہ ادھر لائے ہو؟ بہت تھوڑے ایسے آدمی ہوں گے ہماری جماعتوں میں، بہت تھوڑی فیملیاں ہوں گی کہ جنہوں نے جو گھر میں کھایا وہ یہاں لے کے آئے۔ مشنری صاحب، ہم وہ کبھی گھر میں دال پکائے تو مولا کو دال کھلائیں؟ ہاں، دال کھلاؤ۔ جو گھر میں کھایا ہے اس میں سے تھوڑا پورشن نکالو، چاہے وہ ایک وہ ٹی کپ کی چھوٹی پلیٹ ہوتی ہے، بھلے اتنی پلیٹ ہوگی، مولا کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، مولا تو دل چاہتا ہے۔ ہماری پرتھا، ہماری پرنالی کا یہ ہے کہ ہم جو گھر میں پکایا ہے اس میں سے ناندی کا، امام کی مہمانی کا بھانا نکال کے لائیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہوئے۔ کھچڑی کھائی ہے، کھچڑی لاؤ، بریانی کھائی ہے، بریانی لے کے آؤ۔ کوئی بڑا دن ہے، چاند رات جیسا ہے کہ جمعہ کا دن ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی پرسنگ آ گیا یا کسی روحانی کی مہمانی لے کے آنی ہے تو اس دن کوئی اسپیشل چیز بھی بناؤ، جو گھر میں کھایا ہے وہ بھی ہوئے، اور ایکسٹرا کوئی اسپیشل چیز بنا کے لے کے آؤ یا باہر سے فروٹ لے کے آؤ، کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ کے گھر میں جو آپ نے کھایا، دینداروں، وہ تو جماعت خانے میں دکھتا ہی نہیں ہے۔
کسی جگہ مان لو کہ کسی دن آپ نے گھر میں کچھ نہیں پکایا، کم از کم چائے دودھ تو کچھ پیا ہے نا، دودھ لے کے آؤ. یہ دودھ کے پاکٹ لے کے آتے ہو، یہ سسٹم برابر نہیں ہے. گھر میں دودھ کو گرم کرو، تھوڑی سی شکر ڈالو نام کی، آپ کے چولہے کے اوپر، آپ کی سگڑی کے اوپر، آپ کے کوکر کے اوپر، گھر کے اندر کچن میں پکی ہوئی چیز آپ کے گھر سے جماعت خانے میں آوے. یہ تو وہ معلوم ہے کوئی چیز نیچے گر جاتی ہے نا تو ہم اٹھا کے اس کی دھوڑ نکالتے ہیں، یہ ایسا ہے. یہ تو ایک ویٹ اتارنے کی بات ہے. اسٹور میں گئے، دودھ کا ایک پاکٹ لے کے جماعت خانے لے آئے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دودھ لاؤ، گھر لے جاؤ، گرم کرو، آپ کے کوکر کے اوپر، آپ کے کچن میں پکے. اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں پکی، آج آپ نے صرف ہیم برگر کھائے ہیں تو گھر میں پکا کے جو چائے پی ہے اس میں دودھ پیا ہے نا، اس کے حساب سے دودھ گرم کر کے جماعت خانے میں لے کے آؤ. مولا کو لبھانے کے لیے ایک بچہ مت سمجھو اس کو کہ ایسی بڑی بڑی خوبصورت چیزیں رکھ دیں گے. مولا کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ تو یہ دل دیکھتا ہے. ہماری پرتھا یہ ہے کہ جو رزق ہمارے گھر میں، ہماری کوکر کے اوپر، ہمارے کچن میں جو روزی پکائی گئی، جو روزی ہم نے کھائی، کھانے سے پہلے اس میں سے امام کا بھانا نکال کے شاہ پیر کی مہمانی لے کے آؤ. یہ ہے طریقہ. باقی تو ایسی سپر فلوس چیزیں بہت سی ہمارے مذہب میں جماعت کے اندر گھس گئیں. یہ جو چھانٹے ہیں، یہ چھانٹے رسول اللہ کے زمانے سے چلے آتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام، جیسس کے ٹائم سے ایک جماعت اس آرگنائزیشن کے طریقے سے کہ جو خدا نے وحی کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائی، وہ طریقہ آج تک ہمارے ہاں چلا آتا ہے. اس لیے امام نے فرمایا کہ ہماری جماعت 1900 برسوں سے سنگٹھت چلی آتی ہے. رسول اللہ سے پہلے بھی ایسا گروپ تھا لوگوں کا کہ جو عبادت کرتے تھے اور رسول اللہ کے آنے کی واٹ دیکھتے تھے، راہ دیکھتے تھے، ویٹ کرتے تھے. وہ اسماعیلی تھے. اگرچہ ہسٹری میں ان کا نام اسماعیلی نہیں ہے، مگر وہ ست پنتھی تھے. تو یہ جو ہمارے چھانٹے ہیں، آپ دیکھو ان چھانٹوں میں کتنا بھید ہے. پہلے میں آپ کو سارے چھانٹوں کا نام پڑھ جاتا ہوں اور پھر میں ایک ایک چھانٹا آپ کو میں سمجھاتا ہوں. ایک چھانٹا ہے گربا واسنا گناہوں نو چھانٹو. دوسرے نمبر کا چھانٹا ہے ترن وقت نی دعا نو چھانٹو. اس کی سمجھوتی بعد میں دیتا ہوں. تیسرا چھانٹا ہے دسونت کا چھانٹا. چوتھا ہے چار جگنو. پانچواں ہے چھڑی دار نو. چھٹا توبہ نو چھانٹو. ساتواں گناہوں نو چھانٹو. آٹھواں گپت گناہوں نو چھانٹو. نوواں روشنی نہ گناہ. دسواں پہلی منزل. 11واں بیجی منزل نہ چھانٹو. 12واں قبر نہ پوچھانا ماتے چھانٹو. 13واں قبر نی تنگی بھیڑ ماتے چھانٹو. 14واں پل سرات نو چھانٹو. 15واں 52 گھاٹی نو چھانٹو. 16واں اگنی سٹول نو چھانٹو. ایک 17واں چھانٹو ہے کہ جو موت کے نزدیک جو لوگ ہو جاتے ہیں یا حضر امام آتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے بڑی عمر کے لوگ وہ چھانٹا لیتے ہیں اس خیال سے کہ دوسری دفعہ شاید مولا آوے تو میں جیتا نہ ہوں. اس کو کہتے ہیں مہادن نو چھانٹو. ابھی اس کی سمجھوتی یہ ہے گربا واسنو چھانٹو. قرآن پاک، حدیث، فرمان اور گنان، چاروں میں سے ہم کو یہ بات بتائی گئی
کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو جب ہمیں سمجھ آئی یعنی 8ویں 7ویں مہینے کے بعد تو ہم ماں کے پیٹ میں خدا کے پاس باہر نکلنے کے لیے عاجزی کرتے تھے. اس وقت ماں کے پیٹ کے اندر جو ہمیں دکھ اور تنگی تھی وہ آج ہم اس کا احساس اور فیلنگ نہیں سمجھ سکتے. اب خیال کرو دینداروں کہ ماں کے پیٹ میں سر نیچے ہوتا ہے, ٹانگیں اوپر ہوتی ہیں اور اوپر پھر جا کے ٹانگیں یوں مڑ جاتی ہیں. بچوں کی ماں کے پیٹ کے اندر بہت سی ایسی پکچرز نکالی گئیں. آدمی اس حالت کو دیکھے تو جو روحانی لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کا احساس کر سکتے ہیں. بچے کے اندر جیو ہے, آتما ہے. 5ویں مہینے 4 مہینے پورے ہو جانے کے بعد بچے کے اندر آتما آتا ہے اور آتما کے ساتھ اس کے پاسٹ کرم سب ساتھ آتے ہیں. پھر حسن کبیر دین کی صدر دین نے ہم کو بتایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو سب سمجھ ہوتی ہے. بچہ ہماری باتیں سنتا ہے, جو ماں سوچتی ہے وہ سوچتا ہے. بچے کو ٹیلی پیتھی بھی ہوتی ہے. اونچی روحانیاں جو ہوتی ہیں گربھاواس کے اندر, جب وہ ایسے بچے کہ جو اعلیٰ درجے کی روحانیوں والے ہوتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ان کو پریگننسی کے درمیان ان ماؤں کو اچھے اچھے خوبصورت روحانی آدھیاتمک اسپرچول وچار آتے ہیں. اس ماں کو بھی عبادت بندگی کی محبت اور شوق لگتا ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں ایسی روحانی اعلیٰ درجے کی روحانی ہے. میں بہت دفعہ وعظوں میں کہا کرتا ہوں کہ جو بچیاں جو مائیں بننے والی ہیں تو وہ جب بھی دعا پڑھے, بندگی کرے, تسبیح نکالے, جھرا کھاوے, نیاز پیے تو ڈبل نیت کرے, اپنی بھی اور اس بچے کی بھی کہ جو اس کے پیٹ میں ہے. اس طرح اس بچے کو اس بات کا ثواب ملتا ہے. مولانا علی شاہ ماں باپ کا ایک فرمان ہے. مولانا علی شاہ فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو علی کو دیکھتا ہے. 3-4 مہینے تک بچہ علی کو دیکھتا ہے اور پھر علی شاہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کو ڈرانے کی کوشش کرو, چہرہ بگاڑو, منہ بناؤ, اس کے سامنے کوئی بھینکر چیز بھی لے کے آؤ, بچہ نہیں ڈرے گا کیونکہ بچے کے اندر ابھی تک دنیا داری کی سمجھ پیدا نہیں ہوئی, ابھی تک وہ اپنی روحانی عالم کے اندر ہے. تو علی شاہ ماں باپ فرمایا آہستہ آہستہ جب اس کا پاسٹ کے ساتھ روحانی تعلق گھٹ جاتا ہے اور دنیا کا تعلق بھائی بہن ماں باپ پیار وغیرہ کرتے ہیں, رمکڑے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں, یہ چیزیں جب آتی ہیں تو 3-4 مہینے کے بعد پھر بچہ علی کا دیدار کرنا بند کر دیتا ہے. اس کو پھر علی کا دیدار نہیں ہوتا. لیکن اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے اس بات کا احساس اور سمجھ ہے اور وہ اس تنگ جگہ کے اوپر ہے. چاروں طرف گرم پانی ہے ماں کے پیٹ میں اور ماں کے بدن کی جو ہیٹ ہے اس کو گرم کرتی ہے. بچے کو اندر پسینہ بھی آتا ہے اور وہ تنگ ہے, منہ نیچے ہے, دھڑ اونچا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اوندھے اوندھے مستق اوپر چرن تو ایوی ایوی کشتی بھوگوتے, ایسا دکھ تو اٹھاتا تھا کہ تیرے پاؤں اوپر اور تیرا سر نیچے. گھر جا کے کل صبح اٹھ کے شیرش آسن کر کے دیکھو تو صحیح, سر نیچے پاؤں اوپر کر کے ٹرائی تو کرو. کتنی دیر رہ سکتے ہو؟ 1-2 منٹ کے اندر تو آنکھوں میں خون اتر آئے گا, گم ہو جائیں گے. لیکن خیال کرو دینداروں کہ لگ بھگ 5-6 مہینے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ایسا رہتا ہے. یہ دکھ ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مولا کے پاس اللہ کے پاس عرض کر کے کہ یا خدایا میں تیرا بندہ ہوں, تیری عبادت کروں گا, تیری حکم برداری میں رہوں گا, تو میرے کو ادھر سے چھڑا. رسول پاک فرمایا کہ ہر بچہ
ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کے ساتھ پرومس کرتا ہے. یہ نبی کی حدیث ہے، ہم کو گنانوں میں فرمایا، ہمارے اماموں کے فرمان میں بھی ہے. تو یہ گربھاواس واپس ہم کو ماں کے پیٹ میں سزا کے طور پہ، پنشمنٹ کے طور پہ نہ جانا پڑے، پھر ہم گربھاواس کے دکھ میں نہ پڑیں. ہم مکھی کمڑیا کے حضور میں جا کے گت میں عاجزی کرتے ہیں کہ ہمارے ماں کے پیٹ میں ہم نے جو کچھ بھی وچن لیے، ان میں سے جو کچھ بھی ہم وچن نہیں پال سکے، مہربانی کر کے ہم کو ان گناہوں سے چھڑاؤ. اور مکھی کمڑیا اس کو چھانٹا دیتے ہیں، یہ گربھاواس کا چھانٹا. 3 وقت کی دعا ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، ہر ایک کو. اور ہم دعا جب بھی پڑھتے ہیں تو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ موسٹلی ہم میں سے دعا میں دھیان ہوتا ہی نہیں، اور ہم سمجھتے ہم نے دعا پڑھ لی. ایسی تو ہم نے دعا کی بہت سی غلطیاں کی ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آدھی دعا ختم ہو گئی اور ہم جماعت خانے میں آئے، آ کے بیٹھ گئے، جماعت کے ساتھ ہم نے بھی آدھی دعا پڑھ لی، تو ہم بس کھڑے ہو گئے، ہم نے من میں سمجھا میری دعا پڑھی گئی. نہیں دینداروں، مولا کا فرمان یہ ہے کہ جماعت میں انٹر ہو جاؤ اور جماعت دعا پڑھ رہی ہے تو تم پڑھو اس کے ساتھ، لیکن جب اس جماعت کی دعا ختم ہو جائے تو بعد میں اپنی خود کی دعا پڑھو، پوری کمپلیٹ دعا پڑھو، ادھوری دعا نہیں. یہ بھی ایک گناہ ہے. دعا کے اندر دھیان نہیں لگایا، یہ بھی گناہ ہے. دعا کے اندر اچھی طرح سے دھیان لگانے کے علاوہ ہم دنیا کے کچھ خیالوں میں پڑ گئے. کبھی کبھی ہم کو کوئی بھونڈے گندے ڈرٹی خیال بھی آ جاتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. اس طرح ہم 3 وقت کی دعا کبھی وقت پہ بھی نہیں پڑھتے، بھول جاتے ہیں. ایسے دعا کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ گناہ ہم ہر برس 23ویں رمضان کو لیلۃ القدر میں جماعت کے پاس، شاہ پیر کے پاس معافی مانگتے ہیں. یہ 3 گناہ ہیں، 3 وقت کی دعا کے گناہ ہیں جو مولا ہمیں معاف کرے. دیکھو دیندارو، دعا معاف نہیں ہو سکتی، یعنی دعا پڑھنی ہی چاہیے. افریقہ کے ایک بڑے گاؤں کے اندر میں گیا، کمڑیا صاحب کے پاس تو روز بیٹھوں. ایک آدمی روز کمڑیا صاحب کے پاس آوے، دعا کراوے اور کہے دوسری دعا کے بعد دعا کراوے. کمڑیا صاحب پہلی دعا نہ پڑی، میں نے بخشی آپ کو 5 سینٹ دے گئے، اور کمڑیا صاحب اس کو بخش دے گئے. وہ پہلی دعا کبھی نہیں پڑھے، دوسری دعا میں آ گیا. 3-4 دن میں نے مارک کیا تو کمڑیا صاحب کے گھر پہ ایک دفعہ بیٹھے تھے، تو میں نے پوچھا کمڑیا صاحب وہ فلانا ایک آدمی آتا ہے، میں نے 3-4 دن سے دیکھا وہ پہلی دعا روز معاف کرتا ہے. کہتا ہے بہت برسوں سے اس کی عادت ہے، وہ پہلی دعا نہیں پڑھتا، جماعت خانے میں لیٹ آتا ہے، وہ 5 سینٹ دے کے معاف کرتا ہے. میں بولا اس کا گناہ آپ کے سر کے اوپر ہے کمڑیا صاحب، آپ کو کوئی ستا نہیں کہ وہ دعا نہ پڑھے اور آپ اس کو دعا معاف کر دو. تو بولا یہ مکھی کمڑیا کی ستا نہیں. میں بولا یہ ستا نہیں، بھول چوک کی ستا ہے. اگر ایسا ہے کہ 5 سینٹ دے کے آخری دعا معاف ہوتی ہے تو روز کے 15 سینٹ ہی ہیں نا، مہینے کے 4.5 شلنگ اور برس کے کتنے ہوئے 52 شلنگ، در برس 52 شلنگ دے کے آدمی اکشے برس کی دعائیں معاف ہو جاتی ہیں. کمڑیا صاحب یہ ٹھیک نہیں. کمڑیا صاحب کو یہ بات لگی صحیح. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے دعا لیٹ پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور نہیں پڑھی، تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو ثواب تھا وہ اس نے گنوایا. دل میں دکھ ہوا کہ جماعت کے ساتھ دعا نہیں پڑھ سکا. کمڑیا صاحب مکھی صاحب جماعت کے ساتھ دعا نہیں پڑھ سکا، مجبور ہو گیا، دیری ہو گئی، ٹریفک میں پھنس گیا، کوئی آدمی آ گیا. آپ میرے اوپر رحم کرو کہ وہ جماعت کا ثواب مجھ کو دو. تو یہ مکھی کمڑیا کی سطح ہے. لیکن جماعت کو یا کسی ویکتیگت کو تم دعا مت پڑھو. ایسے بہت سے والنٹیئرز ہیں دعا کے ٹائم کے اوپر باہر کھڑے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مکھی صاحب نے ہم کو کہہ دیا، اور اگر کبھی مکھی کمڑیا نے کہا کہ تم کو دعا معاف ہے تو اس کا گناہ مکھی کمڑیا کے اوپر. مکھی کمڑیا کی کوئی ستا نہیں.
کہ کسی کو یہ کہے کہ تم کو دسوند معاف، تم کو عبادت معاف یا تم کو دعا معاف، نہیں، بالکل نہیں۔ والنٹیئرز لوگ حضرت امام کے حضور میں نیروبی کے اندر انہوں نے چھیڑ سب سے چھیڑ لی، آخری مہمانی رکھی، والنٹیئرز کھڑے ہو گئے۔ مکھی نے کہا خداوند یہ سب والنٹیئرز بہت کام کرتے ہیں، دھنی ماں باپ بہت راضی ہوا ان کے اوپر، بہت خوش ہوا، خوب دعائیں دی۔ کیپٹن آیا آگے، میجر کو کہتا ہے وہ بات کرو تو کیا بات تھی؟ میجر کہتا ہے مولا ہمارے میں بہت سے ایسے والنٹیئرز ہیں کہ وہ صبح پروڑیے لوگوں کو گھروں میں جا کے اٹھاتے ہیں، تو خداوند اس میں بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس بول ہے مگر وہ عبادت نہیں کر سکتے، تو خداوند ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ من میں یہ نیت تھی، میجر مجھ کو کہتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے مولا کہے گا تم کو عبادت معاف۔ حضرت امام نے کیا کہا؟ عبادت تو کرنی چاہیے۔ چپ ہو گئے۔ جب یہ چپ ہو گئے تو سب کہتے ہیں دیکھو تم اپنے دو گروپ بناؤ، ایک گروپ 4 سے 4:30 بجے اٹھانے جاوے اور دوسرا گروپ عبادت کرے۔ 4:30 سے 5 بجے جو اٹھانے جاتا ہے وہ بیٹھ جاوے عبادت کے اوپر، اور عبادت کے اوپر بیٹھا ہوا گروپ جا کے اٹھا کے لے کے آؤ، لیکن عبادت کرو، بھلے آدھا گھنٹہ کرو۔ عبادت معاف نہیں ہوتی۔ بہت جماعت خانوں کے اندر دیکھتا ہوں میں کہ دعا کے اندر بھی کچھ دفتری ہیں، وہ کچھ لکھتے رہتے ہیں، جماعت دعا پڑتی ہے وہ اناؤنسمنٹ وغیرہ کے کچھ فرمان کوئی بھی جماعتی کام کاج لکھتے رہتے ہیں، جماعت کھڑے ہو کے تصویر نکال رہی ہے تو بھی وہ لکھ رہے ہیں، جماعت گھٹ پاٹ کی استھاپنا کر رہی ہے تو بھی وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ سیوا کرنے سے تسبیح نہیں پڑھی، استھاپنا کی دعا میں شامل نہیں ہوا، دعا نہیں پڑھی یا دعا ادھوری پڑھی، یہ جو گناہ چڑھ گئے، مولا کی یہ کاغذ کے اوپر لکھنے کی جو سیوا ہے، یہ سیوا وہ گناہ معاف نہیں کرائے گی۔ اور اگر کسی مکھی کامڑیا نے ان کو کہا ہے تو وہ چھوٹ گیا، مکھی کامڑیا پکڑے گئے۔ مذہب کی معافی کا حق کسی کو نہیں امام کے سوائے، حضرت امام کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ 3 وقت کی جو دعا ہے یہ پڑھنی ہی چاہیے۔ جب میں نے کامڑیا صاحب کو کہا تو کامڑیا صاحب کہنے لگے کیا کرنا؟ میں بولا میں کل پرسوں واعظ کروں تو میں دھیان کھینچوں گا۔ کہتا نہیں ٹھہر جاؤ میں اس کا رستہ کرتا ہوں۔ دوسرے دن وہی صاحب آئے، مکھی کامڑیا صاحب پہلی دعا نہیں پڑھی، میں نے بخشی آپ کو، تو مکھی کامڑیا صاحب کہتے ہیں 25 شلنگ لاؤ۔ اس نے ہاتھ میں تو 5 سینٹ رکھے تھے، اب وہ 25 شلنگ تو دیکھنے لگے، کامڑیا صاحب سوں 25 شلنگ تو یہ تو نہیں پوسائے، نہیں پوسائے تو بیسی نے دعا پڑھو، دعا پڑھی جا سکتی ہے نا۔ جماعت نے دعا پڑھ لی بھلے پڑھ لی، رات کے 12 بجے تک بھی دعا پڑھ سکتے ہو۔ رسول پاک فرمایا بھولی ہوئی دعا بھلے کتنے بھی دن ہو جائیں، جبھی بھی تم کو یاد آوے بیٹھ کے پڑھ لو۔ جماعت کے اندر میں آپ کو عاجزی کر کے آپ کا دھیان کھینچتا ہوں، مہربانی کر کے اپنے یاروں دوستوں سگے کٹمبیوں کو سب کو بولو۔ ہوتا یہ ہے دینداروں، ایک ہی جگہ ایک ہی جماعت خانے میں جو واز ہوتی ہے ہر جگہ ریپیٹ نہیں ہو سکتی، سب کو کہو، جماعت کے اندر سب کو کہو، دعا کا کوئی آپشن نہیں، دسوند کا کوئی آپشن نہیں، یہ چیزیں ہمیں دینی ہی چاہیے۔ تو ان کی جو کچھ بھی بھول چک ہوتی ہے 3 وقت نی دعا نی، اس کا چھانٹا ہم لیلۃ القدر میں لیتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا چھانٹا دسوند کی بھول چک کا ہے۔ اجانی چیزیں ہمارے خیال سے اتر گئی، کسی کے گھر گیا میں کھا آیا، یوزولی یہ ہمارے مذہب کی پرنالی کا ہے، ٹریڈیشن ہے۔ ہم اسماعیلی دنیا میں ایک ہی قوم ہے کہ ہم غیروں کا نہیں کھاتے۔ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں مشنری صاحب اس ناشریوں کے ساتھ کھانے کی چھوٹ ہو گئی کیونکہ حضرت امام بولے دیواریں توڑ ڈالو اور تم یہ بناؤ، تو میں نے بولا کہ کافروں کے پاس بھی کھاؤ، اس ناشری کافر تو نہیں ہے، مسلمان ہے۔ کب کہا امام نے کہ تم ان کے ساتھ کھانا پینا کھاؤ؟ وہ تو اس ناشری ہیں۔ ہم اسماعیلی کے گھر کے اندر بھی جا کے کبھی کھانا کھاتے ہیں تو دینداروں ہم اس میں سے بھی دسوند نکالتے ہیں۔
ہم اسماعیلی آخری دنیا میں ایک ہی قوم ہے کہ ہم غیروں کا نہیں کھاتے، صرف بلڈ ریلیٹیوز جو ہیں، ماں باپ بہن بھائی سگے، شوہر بیوی بچے وغیرہ، سگی ماسی ماموں چاچا پھوا دادا نانا، یہ جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں، ان کے گھر پہ ہم جب بھی کھا پی کے آئیں تو ہمارے اوپر دسوند کا کوئی دوش نہیں، لیکن ان کے علاوہ جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں لیکن بلڈ ریلیٹیوز نہیں، ہمارے دوست ہیں مگر اسماعیلی ہیں، ان کے بھی گھر کھانا کھا کے آؤ تو اندازہ کرو کہ آج میں نے $4 کا کھایا ہے تو $1 دے دو، اگر جو 1/4 میں ہے، نہیں تو 50 سینٹ دو، کبھی $1 کا اندازہ کیا ہے تو 12.5 سینٹ دے دو۔ ہم اسماعیلی لوگ دوسرے کا نہیں کھاتے، ہم دوسرے کا مال نہیں کھاتے، ہم اسماعیلی تو ایک دوسرے کا مال ادھار بھی کھا جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، تو شاپیر کا مال کیسے چھوڑتے ہیں؟ اور جو شاپیر کا مال کھا جاتا ہے وہ دوسروں کا کیسے چھوڑے گا؟ ہماری جماعت کے اندر اسماعیلی بھاگیدار کرتے ہیں تو ہارڈلی 5-10% بھاگیداری چلتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آنےسٹ نہیں ہیں کیونکہ ہماری دسوند کی کچاس ہے۔ چلو یہ ٹاپک بہت لمبا نہ ہو جائے۔ دسوند کی بھول چوک، جان بوجھ کے دسوند نہیں دیا، وہ اس دن معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے اسپیشل چھانٹا لینا چاہیے۔ اور ہر مہینے چاند رات کو جو چھانٹا ہوتا ہے وہ بھی دسوند کی بھول چوک کا چھانٹا ود ان دیٹ منتھ اونلی، 1 تاریخ سے 6 تاریخ، یعنی ایک چاند رات سے دوسرے چاند رات کے بیچ میں جو کچھ بھی ہم نے دسوند دینی تھی اس میں کچھ بھول چوک ہو گئی، اکاؤنٹ کرنے میں مسٹیک ہو گئی، میں کوئی چیز بھول گیا ان انٹینشنلی، تو وہ دسوند کا چھانٹا چاند رات کو ہے۔ چاند رات میں اور کوئی گناہ کی معافی کا چھانٹا نہیں ہے، اٹس پیورلی اونلی دسوند۔ بعض لوگ چاند رات کے اندر روحانی چھانٹا لیتے ہیں، تو روحانی چھانٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دسوند کا چھانٹا ہے، روحانی تو گزر گیا، اب وہ کمانی تو نہیں کرتا، ادھر سے دسوند تو بھیجتا نہیں ہے، تو دسوند کا چھانٹا کیسے لیا جائے؟ چاند رات میں روحانی چھانٹا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے بیت الخیال میں بھی روحانی چھانٹا نہیں ہے، کیونکہ صبح کی عبادت کر کے جو روحانی گزر گئی اب وہ اس کی قسمت اس کے ساتھ، اب اس کا چھانٹا یہاں کیسے دیا جا سکتا ہے؟ البتہ لائف ڈیڈیکیشن میں 5 بار سال میں ان منڈلیوں میں کہ جن میں حاضر امام روحانی ممبر قبول کرتے ہیں اس میں روحانی کا چھانٹا ہو سکتا ہے، لیکن بیت الخیال میں بھی نہیں، چاند رات میں بھی نہیں۔ تو دینداروں، دسوند کی بھول چوک کا چھانٹا، سارے آخر برس میں کوئی چیز رہ گئی تو وہ ہوئی، اور کبھی میں نے دسوند نہیں دی 2, 5, 10 برس تک، اب میرے کو یہ بات کی چیتونی آئی، میں ریپینٹ ہوتا ہوں، تو میں جا کے کہتا ہوں مکھی باپا میں نے اتنے برس دسوند نہیں دی، میری بہت بڑی بھول ہو گئی، گت بخشے شاپیر بخشے، آپ حکم کرو اتنی رقم دوں، میرے آج تک کی میری سلیٹ کلین ہو جائے، میرا چوپڑا کلین کر دو، میں معافی مانگتا ہوں اور آج سے پرومس کرتا ہوں برابر دسوند دوں گا۔ تو مکھی کامڑیا کا حق ہے، بھلے 1 سینٹ لے کے بھی چھانٹا دے دے، لیکن مکھی کامڑیا دیکھتے ہیں 10 برس تک دیا نہیں، مالدار آدمی ہے، تو اس کے پاس سے کچھ رقم لے کے پوچھ لے رہے تیری من مراد کیا ہے؟ مذہب میں کوئی زور زبری نہیں، مذہب کا کرائیٹیریا پیسہ نہیں ہے، مذہب کا کرائیٹیریا کانشسنس ہے اور ایمان کی محبت ہے۔ تو دسوند کی بھول چوک کا چھانٹا 3 نمبر کا ہے۔ چوتھا چھانٹا ہے 4 جگ کا۔ 4 جگ سے ہم لوگ جنم لیتے 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 یہاں تک پہنچے۔ آج دنیا کے اندر ہماری لائف میں جتنے بھی دکھ ہیں دینداروں، وہ تمام دکھوں کا کارن ہماری پاسٹ لائف کے کیے ہوئے اعمال اور کرم ہیں۔ اس وجہ سے آج ہم دکھی ہوتے ہیں، تو ہم مکھی کامڑیا کو عرض کرتے ہیں کہ میرے 4 جگ کی چھانٹے، 4 جگ کی جتنی بھی میری بھول ہو گئی مولا مجھ کو معاف کرے۔ گنان کے اندر ہے 4 جگنا جیوڑا تمہارا، یا مولا یہ تیرے جیو 4 جگ سے ہیں، ہم 4 جگ سے چلے آتے ہیں، ہماری لائف چھوٹی نہیں ہے، تو 4 جگ میں ہم نے جو کچھ بھی غلطیاں بھول چک کی ہیں ہم اس کی معافی چاہتے ہیں۔ ایک بات میں کلیئر کر دوں آپ سب کے سامنے، میں کسی کا پیسہ کھا گیا ہوں،
اور مکھی کو آ کے بولوں مکھی صاحب میرے گناہ معاف کر دو، من میں سمجھتا ہوں، مکھی کو نہیں کہتا، یہ سمجھ کے کہ میرے گناہ معاف کر دو، اس میں آتا ہے آگے گناہ کی بات، تو مکھی صاحب کا تو معلوم نہیں میں نے کس کا پیسہ کھایا ہے، اور مکھی صاحب چھانٹا دیتے ہیں تو من میں کہتا ہوں چلو فلانے کے پیسے تو میرے معاف ہو گئے۔ نہیں دیندارو، یہ بات نہیں، چھترنے کی کوشش مت کرو مولا کو۔ یہاں تمام جتنے بھی چھانٹے ہیں یہ مذہبی گناہوں کے چھانٹے ہیں، لوگوں کے ساتھ، سگے کٹمبیوں کے ساتھ ہم نے جو دغے فریب کیے ہیں، کسی کا مال کھا گئے، ان گناہوں کی معافی ہم کو جماعت خانے میں نہیں ملتی، وہ تو جن کے گناہ کیے ہیں ان کے پاس جا کے معافی مانگنی چاہیے۔ پانچواں چھانٹا ہے چھڑی دار کا۔ یہ مکھی کامڑیا ہیں، یہ چھڑی دار ہیں۔ چھڑی کہتے ہیں لکڑی کو، ہاتھ میں جو سٹک ہوتی ہے، یہ سٹک کا مطلب اتھارٹی ہے، امام کے نیمے ہوئے جو اتھارٹی والے، یعنی کہ مکھی کامڑیا، ان کی میں نے آپ کو پہلے سے کہا کہ مکھی کامڑیا کی بے ادبی کبھی مت کرنا، یہ چھڑی دار کا چھانٹا اس میں آتا۔ پھر بھی کبھی مکھی کامڑیا کی بے ادبی ہو گئی تو اس دن یہ چھڑی دار کا چھانٹا یہ ہے کہ مکھی کامڑیا یا وہ عملدار کے جو امام کی طرف سے دھرم کو چلانے کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ چھڑی دار کے جو چھانٹے گناہ کچھ کیے تو چھانٹے سے بخشا جاتا ہے۔ چھڑی دار کے اندر نامدار کونسل نہیں آتی۔ چھٹا چھانٹا ہے توبہ کا۔ میں نے کوئی چیز کا گناہ کیا، مولا کے پاس رویا، میں نے توبہ کیا، مولا پھر نہیں کروں گا۔ توبہ کہتے ہیں پرومس کرنا کہ واپس نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے۔ ایک خالی داخلہ دیتا ہوں، ایک آدمی نے ایسی ٹیک لے لی کہ میں ہر روز چاہے کچھ بھی ہو جائے میں روز ٹائم پر جماعت کرنے جاؤں گا، ٹیک لے لی اور ٹیک لے کے پھر بھول گیا، پھر کسی دن یاد آیا اوہو میں نے تو یہ ٹیک لی تھی، واپس یا مولا میری بھول ہو گئی، میں تیرے سے پرومس کرتا ہوں پھر ریپیٹ نہیں کروں گا، اور میں نے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا توبہ کرنے سے خدا معاف کرتا ہے، یعنی خدا کے پاس معافی مانگنے سے اور پرومس کرنے سے کہ واپس نہیں کروں گا خدا بخش دیتا ہے۔ لیکن اللہ فرمایا بار بار گھڑی گھڑی ایسا کرنے سے خدا سزا دیتا ہے۔ ایک دفعہ معافی مانگی، دوسری دفعہ معافی مانگی، تیسری دفعہ معافی مانگی، خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم نے مسخری کی، خدا تعالیٰ پھر سزا دیتا ہے۔ توبہ کر کے توڑنا یہ گناہ ہے۔ پھر ہم کو خیال آتا ہے تو ہم مکھی کے پاس جا کے یہ چھانٹا لیتے ہیں، توبہ کا چھانٹا، کہ میں نے جتنی بھی توبائیں کی، پرومس کیے اور پھر بھی نہیں پالا، یا مولا وہ مجھے بخش دے۔ لیکن نیکسٹ ٹائم اس بات کے لیے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ساتواں چھانٹا ہے گناہوں میں چھانٹو۔ اب یہ وہ گناہوں کی بات ہے۔ مات پتا کو دکھ دیا، یہ 52 گھاٹی کے اندر آئے گا، مات پتا کو دکھ دیا، کسی کا مال کھا گئے، چوری کر دیے، کسی کا حق کھایا، کسی کی غیبت کی، یہ گناہ جو ہیں یہ گناہوں کی معافی نہیں ہوتی۔ جس کا گناہ کیا ہے اس کے پاس جا کے معافی مانگو تو وہ معاف ہوتا ہے۔ مگر ہم نے دھرم کے اندر کچھ گناہ کر دیے۔ بہت دفعہ میں کہا کرتا ہوں اللہ میرے مہربانی کر کے اپنے جیو کے اوپر رحم کرو اور جماعت خانے کے اندر ادب سے بیٹھو۔ میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں، میں بہت دفعہ لوگوں کو کوئی لمبے پاؤں کرتے ہیں تو میں ٹوک دیتا ہوں، میری عادت ہے اور میں کرتا رہوں۔ کیوں؟ میں نے پرومس کیا ہوا ہے کہ میں جماعت کو صحیح رستے پہ لگانے کی کوشش کروں۔ نہ ماننا آپ کا کام ہے، ہم حضرت امام کے فرمان نہیں مانتے تو ابو علی کس کھیت کی مولی ہے، لیکن میرا فرض ہے۔ تو جماعت خانے کے ہم ایسے بہت سے گناہ کرتے ہیں، بہت سے گناہ ہوتے ہیں، نیاز پیتے پیتے گر جاتا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی، میں اپنی لائف میں سے ایک میں چیز دیتا ہوں۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں اپنی لائف کی چیزیں بیان کروں۔ میرا ایک لڑکا تھا چھوٹا، 3 مہینے کا، میری وائف اس کو جماعت خانے لے کے گئی، میں نیچے انتظار کرتا رہا۔ وائف میری بڑی دیر سے آئی، پوچھا بھی کیا بات ہے، ادھر بیٹھی ہوئی ہے، سنتی ہے میری بات کو، مجھے کہتی ہے بچے نے پیشاب کر دیا تھا
جماعت خانے کے اندر میں وہ جگہ صاف کر رہی تھی. اچھا کیا تم نے صاف کیا ہے، لیکن ہمارے اوپر، ہم ماں پتا کے اوپر یہ گناہ ہے ایسے بچے کو کہ ایسی حالت میں کہ وہ جماعت خانے کو گندا کرے، اس کو نہیں لے جانا چاہیے. یا لے کے جاؤ تو اس طرح کہ کبھی پیشاب پخانہ کرے تو جماعت خانہ گندا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے بچے کو جماعت خانے کے باہر ہی رکھنا چاہیے. اگر اس نے پیشاب یا پخانہ کر بھی دیا تو کپڑوں میں تو ہے نا، اور وہ کپڑے گندے کپڑے کے ساتھ جماعت خانے میں آیا ہے کہ جہاں روحانیاں آتی ہیں. میں نے کہا بچوں کو جماعت خانے میں مت لاؤ جلدی سے نیاز پلا کے چھانٹا لے کے باہر نکال دو. یہ گناہ ہمارے اوپر ہے، مات پتا کے اوپر. دوسرے دن میں نے بھی جا کے مفتی صاحب کے پاس معافی مانگی. مفتی صاحب میرے بچے نے اس طرح کیا، میں گنہگار ہوں، میں اور میری بیوی ہم دونوں معافی چاہتے ہیں. اس طرح ہم بہت سے گناہ جماعت کے اندر کر دیتے ہیں کہ جہاں ہم کو سینس نہیں ہوتی. آج اس ٹاپک کو میں بہت ڈیٹیل میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جماعت خانے کے بہت سے گناہ ہیں. تو یہ سب گناہ ہم کو کانشیسنس ہونی چاہیے، گناہ نہ کریں. گپت گناہ، گپت کہتے ہیں چھپا کے. ایک آدمی چھپا کے سگریٹ پیتا ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں، شراب پیتا ہے. ہماری قوم میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایکسٹرا عورتیں رکھی ہوئی ہیں، زنا کرتے ہیں، ایڈلٹری کرتے ہیں. یہ گپت گناہ ہے، یہ عظیم گناہ ہے. یہ گناہ صرف سوسائٹی کے نہیں، سوسائٹی کے تو گناہ ہیں ہی، مگر یہ جماعت کو گندا کرتے ہیں. ایک آدمی کہ جو ایڈلٹرر ہے، ایک آدمی جو زنا کرتا ہے، عورت ہوئے کہ مرد ہوئے، اپنی میریڈ لائف کے باہر اس نے سیکشول کانٹیکٹس رکھے ہوئے ہیں. ہمارے مذہب کے اندر یہ چیز حرام ہے. وہ آدمی جماعت خانے کے اندر آ کے نیاز پیے، تسبیح نکالے، دعا پڑھے، عبادت بندگی کرے، اس کا مائنڈ تو پولیوٹڈ ہے، کیونکہ اس کی نظر بھی بد ہوتی ہے، اس کا دل پاک نہیں ہے. زانی آدمی کا اندر باہر دونوں گندا ہے. یہ گپت گناہ ہے جو انسان کو بہت مار دیتے ہیں. اس کی مار ہم کو آہستہ آہستہ لگتی ہے، مگر ضرور لگتی ہے. ان گپت گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو. میریڈ لائف کے باہر سیکشول کانٹیکٹ ہمارے مذہب میں حرام ہے. ہمارا اسماعیلی دین جو ہے وہ روحانی مذہب ہے. ہم شریعت سے اونچے ہیں. ہمارے مذہب کا ایم یہ ہے کہ ہم مر جائیں، بلکہ زندگی کے اندر بھی جیتے جیتے بھی ہمارا روح حضرت امام کے نور کے ساتھ ملا ہو. معافی چاہتا ہوں. مومنوں، اپنی لائف کو ہمیں سدھارنا چاہیے. ہماری زندگی پاک ہونی چاہیے، ہماری نظر پاک ہونی چاہیے. اس قسم کے اور بھی بہت سے گپت گناہ ہیں. ایسے گپت گناہ بھی ہیں کہ جن کے اندر لوگ جماعت خانے میں چوری کرتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں 2-3 ناندیاں لیتے ہیں، ایک ناندی کے پیسے دیتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ کارسازی گنتے گنتے 2-4 نوٹیں کھیسے میں ڈال لیتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ مکھی کامڑیا کارسازی کھا گئے. ایسا بھی ہوا ہے کہ مکھی نے جماعت خانے کو مارگیج رکھ دیا بینک میں اور پیسے اٹھائے، لوگوں کو معلوم نہ پڑا. مگر یہ گپت گناہ ہے جو لوگوں کو پتا نہیں، لیکن شاطر جانتا ہے. ایسے ہزاروں قسم کے گناہ ہیں کہ ان گناہوں سے مولا ہمیں بچاوے. 9واں گناہ ہے روشنی نہ گناہ. روشنی کیا ہے؟ انتکرن کے اندر ایمان کی روشنی. ہم جان بوجھ کے اپنے ایمان کو جھانکا کر دیتے ہیں، ہمارے اندر کی روشنی خراب ہو جاتی ہے. یہ روشنی کا گناہ ہے، مولا اس سے بچاوے. پہلی منزل کا گناہ یہ ہے، میت ہو گئی، روح نکل گئی، غسل دیا، اس کو غسل دیا، کفن دیا. یہ پہلی منزل ہے. اس پہلی منزل کے اندر جو آدمی گزر گیا ہے اس کی روحانی اوپر ایئر میں لٹکتی ہے، فلوٹ ہوتی ہے. کوئی جیو ایسا ہے کہ ادھر روح نکلی اور مولا کے نور میں مل گئی امیڈیٹلی، لاکھوں میں ایک. موسٹلی تو جو میت ہو گئی
وہ آدمی ایسٹرل باڈی میں ایئر میں فلوٹ ہوتا ہے، اپنی باڈی کے ساتھ رہتا ہے. اس کو ہم غسل دیتے ہیں، وہ دیکھتا ہے. غسل دینے والے شاید اس بات کا احساس نہیں کرتے، مگر وہ روحانی حاضر ہے. اس وقت یہ روحانی کہ جس کی میت ابھی پڑی ہے، اگر اس وقت اس کی کوئی برائی اپنی میت کے لیے کچھ ظاہر ہوئی تو یہ پہلی منزل کا گناہ ہے. جیو نکلنے میں دکھ لگتا ہے، جیو نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے، مومن کو نہیں ہوتی. اس کے اعمال کے حساب سے اس کو خدا تعالی حکم دیتا ہے. جو اعلیٰ درجے کے روح ہوتے ہیں وہ تو مکھن میں سے بال کھینچ لو، اس کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی. گنہگاروں کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے. دوسری منزل یہ ہے کہ میت اٹھا کے جنازہ بنا کے ہم اس کو قبر میں لے گئے، یہ دوسری منزل ہے. تو اس درمیان بھی وہ روحانی نے اگر کچھ گناہ کیا یا اس کا دل پیچھے رہ گیا دنیا کے اندر، تو یہ گناہ ہم کو بخشانے کے لیے شاہ پیر کا حکم ہے. 12واں ہے قبرنی پوچھانا نہ. ہمارا اسلام ہم کو کہتا ہے کہ قبر میں تم سے پوچھا لیا جائے گا. یہ ہمارا جو ٹورسو ہے یہ بھی قبر ہے، اور مٹی کی قبر ہے وہ بھی قبر ہے. موت کے وقت ہم کو اندر جو پوچھانا ملتا ہے یہ قبر کا پوچھانا ہے. اگر ہم نے میت کو جلدی سے دفن کر دیا اور وہ پوچھانا باقی رہا تو وہ باقی کا پوچھانا قبر میں دفن ہونے کے بعد ہوئے گا. کبھی کبھی 7-7 8-8 دن تک ہم میت کولڈ سٹوریج میں پڑی رہتی ہے مورچوری کے اندر، یہ بھی ٹھیک نہیں. مگر پوچھانا 1 سیکنڈ کا بھی ہوئے، 1 دن کا بھی ہوئے، 1 مہینے کا بھی ہوئے، کیونکہ جیسی ہماری دنیا میں لائف ہوگی اس حساب سے ہمارے پوچھانا لیا جائے گا. پوچھانا بھی لیا جائے گا، ایکسپلینیشن دینا پڑے گا، اور اس کی سزا نفی ہوتی ہے. 13واں ہے قبرنی بھیڑ یعنی تنگی. جب انسان کو بعض دفعہ انجائنا کی بیماری ہوتی ہے نا، تو خدا نہ کرے کسی کو ہوئے، لیکن جس کو انجائنا کا اٹیک ہوا ہے اس کو پوچھو کہ جب یہ انجائنا ہارٹ کو اٹیک ہوتا ہے، انجائنا کہتے ہیں ہارٹ میں بلڈ کمتی جاتا ہے تو ہارٹ سکڑ جاتا ہے. اس وقت یہ جو پھیپھڑے ہیں اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کو وائس میں بند کر کے اس کو کس رہا ہے. یا کبھی کسی کو نیمونیا ہو جائے تو نیمونیا کے اندر بھی تنگی ہوتی ہے، آدمی سانس بھی نہیں لے سکتا. دم کی جیسی تنگی نہیں ہوتی، نیمونیا کے اندر آدمی کا بدن جو ہے نا کسا جاتا ہے، بھیڑایا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے. یہی ایک نشانی ہے کہ قبر کے اندر موت کے وقت گنہگار کو دبایا جائے گا. قبر اس کو تنگ کرتی ہے، نہ وہ مرتا ہے، نہ جیتا ہے، نہ سانس لیتا ہے. اللہ سب کو بچائے. 14واں چاہتا ہے پل صراط کا. یہ زندگی ہماری پل صراط ہے. اس زندگی میں سے نکل کے ہم کو دوسری زندگی میں جانا ہے، تو یہ پل صراط میں خدا تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. 15واں چاہتا ہے 52 گھاٹی کا. 52 گھاٹی کے اندر ہماری دنیا کی لائف میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، جیسے کہ ماں باپ کو دکھ دیا، بہن کا مال کھا گئے، دوسرے کا مال کھا گئے، ودیا علم دینے والے گرو کا اپمان کیا. یہ سب 52 گھاٹی کے گناہ ہیں. 16واں اور آخری چھانٹا 19 ٹول کا ہے. انشاءاللہ کبھی فیوچر میں ٹائم لگا تو یہ 19 ٹول کے اوپر میں واز کروں گا. یہ سب چھانٹے مل کے 16 چھانٹے ہوتے ہیں جو ہم لیلۃ القدر میں ہم چھانٹے لیتے ہیں. دینداروں، یہ ہماری لسٹ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور ہم کو یہ خیال کر کے کہ ہمارے مذہب نے ہمارے لیے کتنی چھوٹ دی ہے کہ ہم کو اسی دنیا کے اندر گندگی میں سے پاک کر کے چھانٹا دے کے ہماری روحانیت کو اونچا اٹھا دیے. ہمارے اوپر مولا رحم کرتا ہے. مکھی کمڑیا پاس میں معافی چاہتا ہوں، آج میں نے بہت لمبی بات کر دی. دینداروں، مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، دو جہان میں برکت دے وے، دھرم کی سمجھ دے وے. مولا اپنی معرفت دے وے، مولا روح کو بیدار کر دے وے. مولانا حضر امام دستن سکریت میں پورا رکھے، فرمان بردار مومن بنائے.
دھارمک فرضوں میں پورا کرے، دین میں دنیا میں اپنی چھتر چھایا میں رکھے، تمام مشکلیں مصیبتیں آفت بلائیں دور کرے، مولا کی دعا بندگی میں اثر پیدا کرے۔ مولانا حضرت امام آپ کو دو جہان میں اپنی چھتر چھایا میں رکھے، زہر باطن دیدار نصیب کرے ہے اللہ۔